بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آپ عمرے اور حج میں دم سے کیسے بچیں، اس تعلق سے پہلے بھی کئی سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں، اور آج اسی تعلق سے ایک اہم مسئلے کی وضاحت کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ عمرہ یا حج کر کے 4-5 جگہ سے تھوڑے سے بال کٹوا کر احرام کھول دیتے ہیں، تو کیا اس طرح ٹک لگانے سے یعنی تھوڑے بال کاٹنے سے ان پر دم لازم آتا ہے، اور کیا ان کی بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ اسی طرح بعض عورتیں بالوں کی 1 یا 2 لٹ پکڑ کر تھوڑے سے بال کاٹ لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم احرام سے نکل گئے، تو کیا ان پر بھی دم آتا ہے، اور کیا ان کا شوہر ان پر حرام ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی غلطی کرنے سے حسب ضابطہ کفارہ اور دم بھی آتا ہے، اور انسان حلال بھی نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی، شوہر بھی حلال نہیں ہوتا، جب تک کہ صحیح طریقے سے حلق یا قصر نہیں کرے گا وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور چونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس تعلق سے مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے دم لازم آتا ہے، اس لیے ہم حلق اور قصر کے تعلق سے 5 بڑی غلطیاں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ آپ دم سے بھی بچ جائیں اور عمرہ اور حج خراب ہونے سے بھی بچ جائیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ بال کاٹنے اور حلق کرنے سے پہلے احرام کھول دیتے ہیں، پھر بعد میں جا کے بال کاٹتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس پر کفارہ اور دم لازم آتا ہے، اور کبھی 1 سے زیادہ دم لازم ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے یہ غلطی کی ہے تو فوراً حلق یا قصر کر لیں۔ جب تک آپ حلق یا صحیح طریقے سے قصر نہیں کریں گے تب تک آپ حلال نہیں ہوں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بال نکالنے میں جتنی تاخیر کریں گے اتنا ہی دم میں جنایت کے حساب سے اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ احرام کی پابندیاں احرام کی چادریں اتار دینے سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ حلق یا صحیح طریقے سے قصر کرنے سے ختم ہوتی ہیں۔ دوسری بڑی غلطی وہ ہے جس کا سوال میں ذکر کیا گیا، اور اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، یعنی عمرہ یا حج کر کے 4-5 جگہ سے تھوڑے سے بال کٹوا کر احرام کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں بالوں کی 1 یا 2 لٹ پکڑ کر تھوڑے سے بال کاٹ لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم احرام سے نکل گئے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کی وجہ سے کفارہ اور دم لازم آتا ہے جو حدود حرم میں دینا ہوتا ہے، اور جنایت کے حساب سے دم اور جرمانے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اس طرح کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس طرح احرام کھول دینے سے وہ حلال بھی نہیں ہوتا، بلکہ احرام کی پابندیاں بدستور اس پر باقی رہتی ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی بھی حرام رہتی ہے، حلال نہیں ہوتی، اور وہ احرام کی پابندیوں کو توڑنے کی وجہ سے دم کے ساتھ ساتھ گناہ در گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے یہ غلطی کی ہے تو فوراً آپ حلق یا قصر کر لیں، اور جب تک آپ حلق یا صحیح طریقے سے قصر نہیں کریں گے تب تک آپ حلال نہیں ہوں گے، اور آپ کی بیوی بھی حرام رہے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صحیح طریقے سے حلق یا قصر کرنے میں جتنی تاخیر کریں گے اتنا ہی جرمانے اور دم میں جنایت کے حساب سے اضافہ ہوتا جائے گا، اور کبھی ایک غلطی پر حدود حرم میں 7 بکرے دم دینا پڑتے ہیں۔ اور صحیح طریقے سے قصر کیسے ہوتا ہے وہ ہم ابھی آگے بیان کریں گے، اور قصر کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا وہ بھی ہم آگے بیان کریں گے۔ لہذا آپ اس کو آخر تک سنیں اور غور سے سنیں تاکہ آپ کا عمرہ اور حج صحیح ہو جائے اور قبول ہو جائے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ حلال ہونے کے لیے کم از کم کتنے بال کاٹنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ جس طرح حلق میں پورے سر کے بال مڈائے جاتے ہیں، اسی طرح قصر میں پورے سر کے بال 1 پورے کے برابر کاٹے جائیں۔ چند جگہوں سے جو بال کاٹتے ہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مرد کو اگر قصر کرنا ہے تو صحیح ترتیب یہ ہے کہ وہ قینچی استعمال نہ کرے بلکہ مشین سے قصر کرے، تاکہ شریعت کے مطابق اس کا قصر ہو جائے اور تمام بال 1 پورے کے بقدر برابر کٹ جائیں۔ البتہ عورت کے ذمہ یہ واجب ہے کہ اپنی چوٹی کے پورے بال نیچے سے
एक पोरे से कुछ ज़्यादा काटे, यानी तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच काटे ताकि हलाल हो जाए, क्योंकि औरत की चोटी का आखिरी हिस्सा कम होता है। अगर उसमें से भी वो कुछ लटें पकड़ के काटेगी तो वो हलाल नहीं होगी और दम आएगा। अब बाज़ मर्द हजरात ये पूछते हैं कि हमने सुना है कि तिहाई या चौथाई सर के बाल भी काट सकते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? तो इस ताल्लुक़ से अर्ज़ है कि दम से बचने के लिए क़स्र में 2 बातें ज़रूरी है। पहली बात यह है कि कम से कम 1 पोरे के बराबर, यानी तकरीबन 1 इंच से कुछ ज़्यादा बाल कट जाए। क़स्र में 1 पोरे के बराबर बाल कटना लाजमी है। अगर 1 पोरे से कम कटेंगे तो कोई हलाल नहीं होगा, न मर्द हलाल होगा और न औरत हलाल होगी। दूसरी बात यह है कि फ़ुक़हा ये बयान करते हैं कि अगर किसी ने 1 पोरे के बराबर चौथाई सर का क़स्र कर लिया, यानी अगर पूरे सर के 4 हिस्से किए जाएं और उसमें से पूरे 1 हिस्से के बाल 1 पोर के बराबर काट दिए जाएं तो दम से बच जाएगा। पूरे सर से मुराद हर तरफ को शामिल करके, यानी ऊपर से भी और दाएं और बाएं तरफ से भी और पीछे से भी। अगरचे ये तरीक़ा सही नहीं है, इस तरह चौथाई सर के बाल काटने वाला अगरचे हलाल हो जाएगा लेकिन गुनहगार होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करने से मना किया है और फ़ुक़हा ने इसको नाजायज़ और मकरूह तहरीमी लिखा है, और ये इस बात की निशानी है कि ऐसे शख्स का उम्रा या हज कबूल नहीं हुआ, बल्कि उस बंदे ने अपने बालों को बचाने के खातिर इस मुक़द्दस इबादत को ज़ाय कर दिया। बाज़ नावाकिफ़ लोग ये कहते हैं कि सऊदी अरब के उलमा के नज़दीक थोड़े बाल काटने से भी मुहरिम हलाल हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत और झूठ है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और यहाँ के अकाबिर उलमा तो इस मसले में अहनाफ से भी ज़्यादा सख्त हैं। वो तो कहते हैं कि चौथाई या आधे सर के बाल काटने से भी कोई हलाल नहीं हो सकता। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म अपने फ़तवे में फ़रमाते हैं, जो कि फ़तावा लिजनत दाइमा जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 218 में है। वो फ़रमाते हैं कि हज और उम्रे के बाद वाजिब ये है कि पूरे सर के बाल, कितने? पूरे सर के बाल मुड़वाए जाएँ या पूरे सर के बाल क़स्र किए जाएं। साफ साफ लिखा है, या पूरे सर के बाल क़स्र किए जाएं, और हर तरफ से थोड़े थोड़े बाल काट लेना काफ़ी नहीं है, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है। और एक दूसरे फ़तवे में फ़रमाते हैं कि कुरान पाक की आयत मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन में अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया है कि पूरे सर के बाल या तो मुड़ाए जाएं या पूरे सर के बाल काटे जाएं। पूरे सर के बाल काटे जाएं, चौथाई या आधनी। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और इन फतावा पर मुफ्ती आज़म के साथ सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा के दस्तखत भी हैं। बाकी ये अलग बात है कि मुफ्ती का काम फतवा देना है और अल्लाह का हुक्म बयान करना है। अगर कोई उस पर अमल नहीं करता तो ये उसका कसूर है। दर हकीकत हज और उम्रा और बैतुल्लाह उस अज़ीमुश्शान नबी की यादगार है जो अपने अकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जो उन्हें बुढ़ापे में अता हुए थे, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने और उसकी रज़ा के हुसूल के खातिर क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए थे। और दूसरी तरफ फरमा बरदार साबिर व शाकिर बेटा अपने वालिद गिरामी की ज़बान से ये इशारा सुनकर कि उसके रब ने उसकी जान की क़ुरबानी तलब की है, उसी लम्हे अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान होने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की ये अदा बहुत पसंद आई। अल्लाह ताला ने क़ुरबानी को कबूल किया, मगर बेटे की जगह क़ुरबानी के लिए जन्नत से एक मेढा भेज दिया और उनकी इस अज़ीम क़ुरबानी को क़यामत तक के लिए शरीयत का हिस्सा बना दिया। चुनांचे आज तक पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए क़ुरबानी की जाती है, और हज के मौके पर जब हुज्जाज किराम बैतुल्लाह हाज़िर होते हैं तो यहाँ पर लाखों की तादाद में क़ुरबानियाँ करते हैं। आज हमें उसी नबी की आवाज़ पर
لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں آ کر اگر کوئی اپنی خواہشات کو اور اپنے بالوں کو اللہ کے لیے قربان نہ کر سکے تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ جو اللہ کے لیے بال قربان نہیں کر سکتا وہ جان کیا قربان کرے گا؟ مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو بالوں سے محبت ہے، نبی کی سنت سے نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، لوگ اپنے بالوں کو بچانے کے لیے نبی کی سنت کو بلکہ اللہ کے حکم کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ لہذا میری تمام مرد حضرات سے گزارش ہے کہ سنت کے مطابق اپنے بالوں کو بلیڈ سے مکمل صاف کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے بعد ہمیشہ اس سرے سے حلق کیا ہے، الا ما ورد فی عمرۃ الجعرانہ علی خلاف فیہ، اور حلق کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کو پسند کیا ہے، اور فرمایا کہ حلق کرنے والے کو ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ان کے لیے خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ دعا کی، اور مردوں کے لیے قصر کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ اپنی دعا میں قصر کرنے والوں کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے درخواست کرنے کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری سنت پر شک اور تردد تھا۔ تیسری غلطی وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے قصر جائز ہی نہیں ہے، بلکہ حلال ہونے کے لیے اس سرے سے حلق ضروری اور واجب ہے۔ اور وہ غلطی یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جن کے سر پر بال کم ہونے کی وجہ سے بلیڈ سے حلق واجب ہوتا ہے اور قصر کرنا منع ہوتا ہے، وہ اگر مشین یا قینچی کا استعمال کریں گے تو ان پر جنایت کے حساب سے جرمانہ اور دم آئے گا۔ یعنی جن کے سر پر 1 پورے سے کم بال ہوں، تقریباً 1 انچ یا اس سے کم، یا بالکل معمولی اور باریک بال ہوں جو نظر بھی نہیں آتے، مثلاً اگر کسی نے عمرہ یا حج کیا اور سر کے بال اس سرے سے منڈوا دیے، اب پھر مزید دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے قصر کرنا اور مشین سے سر کو صاف کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے سر پر اگرچہ بال نہ ہوں تب بھی بلیڈ سے حلق کرنا واجب ہے، اور سر پر اسرہ پھیرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ 10 عمرے کرے گا تو تب بھی ہر عمرے کے بعد سر پر اسرہ پھیرنا واجب ہوگا۔ اگر وہ قصر کرے گا اور مشین یا قینچی سر پر چلائے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا اور اس کو جرمانہ اور دم دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے یہ غلطی کی ہے تو فوراً جا کر بلیڈ سے حلق کریں، یہ پہلا اور ضروری کام ہے۔ اس کے بعد اپنی غلطیوں کے حساب سے کفارہ اور حدود حرم میں دم ادا کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جب تک آپ حلق نہیں کریں گے اس وقت تک آپ حلال نہیں ہوں گے، اور آپ کی بیوی بھی حلال نہیں ہوگی، اور حلق کرنے میں جتنی تاخیر کریں گے تو جنایت کے حساب سے کفارہ اور دم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مشین اگر 0 نمبر کی بھی ہو، 0 پوائنٹ ہو، تب بھی اس سے حلق نہیں ہو سکتا، اور اس سے بال نکالنا قصر میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ حلق کہتے ہیں جڑ سے بال مڑنے کو، اور مشین کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا آپ کے ذمے ہے کہ اسرے سے جا کر حلق کریں۔ چوتھی بڑی غلطی یہ ہے کہ حدود حرم سے باہر جا کر حلق یا قصر کرنا، اس سے بھی دم لازم آتا ہے۔ عمرے اور حج کی جگہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے کہ میقات سے احرام باندھنے کے بعد عمرہ اور حج کے تمام اعمال حدود حرم کے اندر ہوں گے، لہذا عمرہ اور حج کے بعد حلال ہونے کے لیے حدود حرم کے اندر حلق یا قصر کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حدود حرم کے اندر حلق اور قصر کیا ہے، اور صحابہ کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور حدود حرم کے باہر جا کر حلق یا قصر کرے گا، مثلا مسجد عائشہ یا جدہ یا بحرہ یا جموم یا طول جا کر حلق یا قصر کرے گا، تو اس کو 1 بکرا دم حدود حرم میں دینا ہوگا۔ ایک دم اس وقت ہے جب وہ احرام اتارے بغیر حدود حرم کے باہر جا کر حلق یا قصر کرے، لیکن اگر کسی نے احرام پہلے اتار دیا ہو پھر بعد میں حدود حرم سے باہر جا کر حلق یا قصر کیا تو اس کی جنایت ڈبل ہو جائے گی اور جرمانے میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔
पांचवी बड़ी गलती ये है कि बाज़ लोग खुसूसन बाज़ अहले सरवत को अपने बालों से इतनी मोहब्बत होती है कि वो हलक या कसर नहीं करते और ये समझते हैं कि हम दम देकर हलाल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। उम्रे और हज के बाद हलाल होने का सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है और वो हलक या सही तरीक़े से कसर है। अगर आपको अपने बाल इतने प्यारे हैं तो आपका बैतुल्लाह आने का फ़ायदा क्या है? बक़ौल मिर्ज़ा गालिब के, जिसको हो जानो दिल अज़ीज़ उसके गली में जाए क्यों। अगर हलक या कसर के बग़ैर कोई शख्स इहराम उतार दे और 10 बकरे भी दम दे दे तब भी हलाल नहीं हो सकता और उस पर इहराम की पाबंदियाँ बदस्तूर बाक़ी रहेंगी और उसकी बीवी भी हराम रहेगी। और जब तक हलक या कसर नहीं करेगा तो जिनायत के हिसाब से दम में इजाफ़ा होता जाएगा। और ये बात याद रखें कि आपकी गलतियों की वजह से जो दम लाजिम आता है वो हलक या कसर के बाद ही हुदूद हरम में देना है। अगर कोई शख्स हलक या कसर से पहले दम देगा तो उससे मसला हल नहीं होगा और जिनायत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हलक या कसर करने के बाद बक़िया जिनायतों के हिसाब से दोबारा कफ़ारा और हुदूद हरम में दम देना होगा। अल्लाह ताला इस मुक़द्दस इबादत को सही तरीक़े से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फ़रमाए और उनके लिए अपनी जान व माल क़ुरबान करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वो जान क्या जो न हो खर्च तेरे रस्ते में, जो तेरे दर पे न बह जाए वो लहू क्या। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।